اسرائیلی حملے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ خبرساں ایجنسی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے اسرائیل نے عراقی پیرا ملٹری فورس کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے، تو عراق میں بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کا عراق پر بھی حملہ، اسرائیلی حملے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ خبرساں ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے اسرائیل نے عراقی پیرا ملٹری فورس کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے، یعنی اسرائیل کی جانب سے ایران میں بھی حملہ کیا گیا ہے اور اب اس کے ساتھ ساتھ عراق پر بھی حملہ کیا گیا ہے، عراق کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ تو اسرائیلی حملے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے عراقی پیرا ملٹری فورس کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے، تو اسرائیل کی جانب سے اس کے جو عزائم ہیں وہ واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ مسلسل جارحانہ عزائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ایران کو اس نے نشانہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عراق کو بھی اس نے نشانہ بنایا، تو ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی بالکل، احمد سعید منہاس صاحب نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے۔ احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کا اب عراق پر بھی حملہ سامنے آیا ہے اور یہ حملے پھیلتے ہی جا رہے ہیں، ہماری توقعات سے زیادہ جلدی حالات سے بتایا گیا ہے اسرائیل نے عراقی پیرا ملٹری فورس کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے، یعنی اسرائیل کی جانب سے ایران میں بھی حملہ کیا گیا ہے اور اب اس کے ساتھ ساتھ عراق پر بھی حملہ کیا گیا ہے، عراق کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ تو اسرائیلی حملے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے عراقی پیرا ملٹری فورس کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے، تو اسرائیل کی جانب سے اس کے جو عزائم ہیں وہ واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ مسلسل جارحانہ عزائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ایران کو اس نے نشانہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عراق کو بھی اس نے نشانہ بنایا، تو ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی بالکل، احمد سعید منہاس صاحب نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے۔ احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کا اب عراق پر بھی حملہ سامنے آیا ہے اور یہ حملے پھیلتے ہی جا رہے ہیں، ہماری توقعات سے زیادہ جلدی حالات